سکتا. آج کھودتے کھودتے کچھ لوگ خواجہ غریب نواز کے مزار کے نیچے کھدائی کرنا چاہ رہے ہیں. ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہندوستان میں کوئی پردھان منتری ہو یا منتری ہو یا ایم پی ایم ایل اے ہو، اس کو عوام چنتی ہے تب وہ بنتا ہے. میرے خواجہ کو عوام نے نہیں، نبیوں کے سردار نے ہند الولی بنا کر کے بھیجا ہے، عطائے رسول بنا کر کے بھیجا ہے. دنیا کی کوئی طاقت میرے خواجہ کی بادشاہت کو ختم نہیں کر سکتی، اس لیے کہ تیرے ووٹ سے نہیں بنے ہیں، نبی کی عطا سے بنے ہیں، نبی کے واہ 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 واہ، بہت اچھے. اور جب نبی کی عطا سے بنے ہیں، نبی کے کرم سے بنے ہیں، تو سنو، جو عطائے رسول ہیں، ہندوستان کی پوری تاریخ آپ پلٹ دیجئے، کوئی نہیں بتا سکتا میرے خواجہ نے کسی میدان جنگ میں حصہ لیا ہو، کسی فوج کو لایا ہو، کسی لشکر کو لے کے آئے ہو. میرے خواجہ ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں تسبیح لے کے ہندوستان تشریف لائے تھے. اور جب افغانستان سے ان کیا تھا میرے خواجہ نے، تو کہا تھا شہاب الدین غوری کی فوج نے، بابا لوٹ جائیے. کہا کیوں؟ بولے ہم لوگ اجمیر شریف سے آ رہے ہیں، جان آپ کی خطرے پہ پڑ جائے گی. تو میرے خواجہ نے فرمایا تم لوٹ جاؤ، میں نہیں لوٹوں گا، تم کو غوری نے بھیجا ہے اور معین الدین کو نبی نے بھیجا ہے. ہم لوٹنے کے لیے نہیں، صبح قیامت تک اسی ہندوستان میں سونے کے لیے آئے. ہاتھ اٹھا کر کے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ارے واہ کیا نعرہ لگائے صاحب، ماشاءاللہ. مجمع سے تو لگا ہی رہے تھے مگر نعرہ نہیں، سبحان اللہ کی صدا بلند کر رہے تھے. اور ایک نوجوان نے نیچے سے نعرہ لگا کر کے یہ بتایا کہ الحمدللہ ہم لوگ صرف بیٹھے نہیں ہیں، ہم لوگ سن بھی رہے ہیں اور ہم لوگ حاضر بھی ہیں اور اچھے جملے پر داد بھی دیتے ہیں. اور یہ خواجہ کا ہندوستان کیا کہنا. اب آپ ایک نعرہ لگا خواجہ کا ہندوستان، ایک شعر سنا دے. بولیے سناوے، ہاتھ اٹھا کے بولیے ہم سناوے. اور یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، میرے راجہ کا ہندوستان، اور اس کے لیے اگر وقت پڑا تو دے دیں گے ہم جان. یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، میرے راجہ. آپ لوگ بھی پڑھیے، یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، میرے راجہ کا. آ کر خواجہ نے اجمیر میں دین کا جھنڈا گاڑا تھا اور اللہ کا ضرب لگا کر ہر ظالم کو پچھاڑا تھا. بولیے بولیے، انشاءاللہ آج بھی پچھاڑ دیں گے، آج بھی پچھاڑ دیں گے. میرا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ میرا خواجہ آج بھی زندہ ہے اور آج بھی خواجہ کی حکومت چل رہی ہے. آ کر خواجہ نے اجمیر میں دین کا جھنڈا گاڑا تھا اور اللہ کا ضرب لگا کر ہر ظالم کو پچھاڑا تھا. تو آپ کو جس نے دیکھا خواجہ لے آئے ایمان، یہ ہے خواجہ. پڑھیے پڑھیے، یہ ہے خواجہ کا. اور سنیے، میرے خواجہ نے ایسے ہی نہیں انقلاب لایا.
ایسے ہی نہیں انقلاب لایا. سنیے گا، خواجہ نے صرف کرامت نہیں دکھائی، خواجہ نے انسانیت کی جو قدر کی ہے، بس تھوڑا سا، انسانیت کی جو قدر کی ہے اس کو بھی دیکھ کر کے لوگ متاثر ہوئے، پربھاوت ہوئے اور داخل اسلام ہو گئے. میرے خواجہ ہند کے راجا، جن کی بارگاہ میں کوئی بھی جا تھا، امیر جائے، غریب جائے، بادشاہ جائے، فقیر جائے، اپنا جائے، بیگانہ جائے، ہندو جائے، مسلم جائے، سکھ جائے، عیسائی جائے، کوئی تمیز نہیں، سب کو دعائیں دیتے تھے، سب کی مراد پوری ہوتی تھی. اس لیے کہ خواجہ کا پیغام یہ تھا کہ انسانیت کی خدمت کرنا بہت بڑی عبادت ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، دھرم کا ماننے والا ہو. اور آج بھی لوگ جا رہے ہیں. ایک واقعہ سنیے گا، ایک غریب آدمی دیہات میں کئی میل کی دوری پر تھا. خواجہ غریب نواز حیات سے ہیں. دل میں اشتیاق پیدا ہوا، چلو خواجہ غریب نواز کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. دل میں خیال آیا کہ کچھ لے کے جانا چاہیے تحفہ. غریب آدمی تھا، سوچا کہ کیا لے کر کے جائیں گے، کیا لے کر کے جائیں، ہم تو اس لائق نہیں ہیں. تو دل میں خیال آیا کہ گھر میں کچھ بنا لو، کھانے کا سامان لے لو. گھر میں پکوایا اور وہ سامان لے کر کے چلا، کھانے والا سامان. پیدل چلا، کئی گھنٹے کے بعد اجمیر شریف پہنچا. عطائے رسول کے چہرے کو دیکھا تو مالا مال ہو گیا، آنکھیں روشن ہو گئی، دل منور ہو گیا. خواجہ کے قدموں پہ گرا. حضور، یہاں سے اتنا دور میں ایک دیہات میں رہتا ہوں، دیہاتی آدمی ہوں. اے تم لوگ زیادہ یہاں بولے گا، بول دیا نا، آواز نہیں آنی چاہیے. کہو حضور اتنی دور میں ایک دیہات میں رہتا ہوں، غریب آدمی ہوں. حضور یہ کھانے کا سامان لے کے آیا ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ انواع و اقسام کا کھانا لے کے آؤں، جو غریب سے بن سکا لے کے آیا ہوں، کھا لیجیے. ہماری زندگی کی معراج ہو جائے گی کہ میرے گھر کے کھانے کو شہنشاہ ہندوستان نے کھا لیا. میرے خواجہ نے خادم سے فرمایا، پانی لاؤ، ہاتھ دھلاؤ، میں اس کا لایا ہوا کھانا کھاؤں گا. خادم نے کہا، میرے خواجہ ہند کے راجا، حضور آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، نفل روزہ آپ رکھے ہیں، کھائیے گا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کو غور سے سنیے گا. میرے خواجہ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے میں روزے سے ہوں، اس کے باوجود میں کھاؤں گا. بولا حضور روزہ ٹوٹ جائے گا. میرے خواجہ نے فرمایا، ارے روزہ ٹوٹ جائے تو اس کا تو کفارہ ہے، مگر کسی غریب کا دل ٹوٹ جائے اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. لا میں کھاؤں گا. اور میرے خواجہ ہند کے راجا نے اس غریب کے لائے ہوئے کھانے کو کھا لیا، نفلی روزہ توڑ دیا، مگر کسی غریب کا دل نہیں توڑنے دیا. تم تو دل، ماشاءاللہ، تم تو دل کیا اس کا مکان بھی توڑ دے رہے ہو. تم دل کیا اس کے کلیجے کو چھلنی کر دے رہے ہو، پاش پاش کر دے رہے ہو. اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا. ایک اور میرے خواجہ کے دو خلیفہ بڑے مشہور ہیں. ایک بابا قطب الدین جو مہرولی شریف میں، دوسرے خلیفہ کیونکہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں حضور کہف الورا صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، اس لیے خانقاہی بات بھی سنیے اور اسلام سے جڑا ہوا ہے، وقت کی ضرورت ہے. دوسرے خلیفہ صوفی خواجہ حمید الدین ناگوری، ناگور شریف میں ہے. آج بھی ان کے مزار پکا نہیں بنا ہوا. ایک درخت ہے جو بالکل مزار کے اوپر ایسے جھلا ہوا ہے، اس کی ساری ڈالیاں مزار شریف کو گھیری ہوئی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ درخت ہی نے مزار بنا دیا ہے.
میں وہاں گیا حاضری دینے کے لیے، تو میں نے پوچھا یہاں خصوصیت، کہا اس پورے احاطے میں کئی 100 ایکڑ پر وہ ایریا ہے، گوشت نہیں ملے گا، کھانے میں گوشت تلاش کریں گے، مرغا مچھلی انڈا نہیں ملے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا خانقاہ میں بھی نہیں پکتا ہے۔ کیوں؟ ایک ہندو آیا، غریب غیر مسلم آیا، صوفی خواجہ حمید الدین ناگوری سے ملنے کے لیے، غور سے سنیے آپ لوگ بھی، اور وہ طبقہ بھی سنے جو اسلام کی مخالفت کر رہا ہے کہ زبردستی ہم لوگ کو بنا دیا، زبردستی بنا دیا، دھکیل کے بنا دیا، ٹھیل کے بنا دیا۔ ارے اسلام ٹھیل ٹھال کے نہیں بناتا ہے یار، اسلام دل جیت کر کے مسلمان بناتا ہے۔ ارے یار ہمارے یہاں تو اجازت ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی کتنا ہلہ کرتا، میرے یہاں اجازت ہی نہیں ہے کہ کسی غیر کی زمین پر مسجد بنائی جائے۔ تو جب کسی کے غیر آدمی کی زمین پر ہم مسجد نہیں بنا سکتے تو میرے خواجہ کسی کی زمین پر کیسے آرام کریں گے؟ میرے خواجہ کسی کی زمین پر کیسے سو جائیں گے؟ میرے خواجہ وہ ہیں جنہوں نے جسموں پر حکومت نہیں دلوں پر حکومت کیا ہے، اور 800 سال سے وہ حکومت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہے۔ واہ 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 واہ۔ میرے خواجہ ہند کے راجا کے وہ خلیفہ دوسرے ہیں، مرید نہیں ہے، وہ عام آدمی ہے، ملنے آیا، کھانے کا ٹائم ہو گیا لنگر کا، فرمایا لنگر کھا لو۔ کہا حضور میں نہیں کھاتا۔ کھا لو۔ حضور میں نہیں کھاتا۔ فرمایا میرے آستانے سے کوئی بھوکا نہیں جاتا، ہندو ہو چاہے مسلم ہو، کھا کے جاؤ۔ کہا حضور میں نہیں کھاتا۔ پھر پوچھا تو بولا میں گوشت نہیں کھاتا۔ آپ نے خادم سے معلوم کروایا کیا پکا ہے؟ کہا حضور گوشت پکا ہے۔ جو مطبخ انچارج تھا اس کو بلایا اور فرمایا آج سے میری خانقاہ میں گوشت نہیں پکے گا، بھیج پکے گا، تاکہ میری خانقاہ میں جو آئے وہ بھوکا لوٹ کر کے نہیں جائے۔ آج سے قانون بن جاتا ہے اور قیامت تک یہ لاگو رہے۔ ہاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات اب بتاؤ، ایک غیر آدمی کے لیے گوشت بند کر دیا۔ آپ غور سے سن رہے ہیں؟ ہم لوگ اپنے کے لیے گوشت نہیں بند کر سکتے ہیں۔ گھر میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ گوشت نہیں کھائے گا، نہیں کھائے گا تو اور بیماری بڑھ جائے گی، تو گھر میں گوشت دوسرے کے لیے پکتا ہے کہ نہیں؟ ارے جلدی بولو، پکتا ہے۔ اب بوڑھا باپ کو کہتا ہے کہ تھوڑا سبزی کھائیے، دوسرے روم میں چلے جائیے، ہم لوگ کو یہ سب دبا کر کے کھانے دیجیے، نہیں۔ اور میرے خواجہ کے خلیفہ نے اپنے گھر کے لیے نہیں، غیر کے لیے، غیر میں بھی مرید کے لیے نہیں، مسلمان کے لیے نہیں، ایک غیر مسلم کے لیے گوشت بند کروا دیا، اور آج بھی بند ہے، اور انشاءاللہ جب تک دنیا رہے گی بند رہے گا۔ اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا ہے۔ اسلام کے جو ماننے چاہنے والے ہیں نا، انہوں نے پہلے دلوں کو جیتا ہے، تب اس کو صاحب ایمان کیا، پہلے دلوں کو فتح کیا ہے، تب اس کو اپنا مرید اور غلام بنایا ہے۔ اور یہی اسلام ہے جس نے غریبوں کا رتبہ بلند کیا، اور اسلام کو ابھی بچانے میں جو سب سے اہم رول ادا کرتا ہے وہ مدرسہ کر رہا ہے۔